اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ. سب سے پہلے میں مبلغ دعوت اسلامی، بلکہ میں یوں کہوں کہ سینئر مبلغ دعوت اسلامی شوکت بھائی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. اللہ پاک نے یہ خوشیاں انہیں نصیب کی ہیں. اللہ ان کو، ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو حاسدوں کے حسد، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے. ان کو اور ہم سب کو زوال نعمت سے بچائے. جو یہ خوشی کا موقع ہے، اللہ ان کی خوشیوں کو مزید دوام عطا فرمائے. آج کے اس محفل میں آنے کا اور بیان میں شرکت کا بھی ایک ماجرا عجیب ہے. میری پرسوں یعنی 4 دسمبر کو بیرون ملک روانگی تھی اور شوکت بھائی نے مجھے فون کیا. آج سے کچھ دنوں پہلے یا 1 ماہ پہلے کیا ہوگا کہ 6 دسمبر آپ وقت دے دیں. تو میں نے بتایا کہ میں تو پاکستان میں نہیں ہوں گا، اور ہمارا ایجپٹ کا، مصر کا دورہ تھا، اور وہاں الازہر یونیورسٹی کے جو شیخ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان سب سے ہماری ملاقاتیں طے تھیں. اور بس ہم ویزا کے انتظار میں رہے کہ آج آ جائے گا، کل آ جائے گا. مجھے اندازہ نہیں کہ شوکت بھائی کو کیسے کلک ہوا، اور انہوں نے پھر مجھے 4-5 دن پہلے فون کیا کہ آپ واقعی جا رہے ہیں. تو میں نے کہا ہاں ہمارا سب کچھ اوکے ہے، انشاءاللہ ہماری 4 تاریخ روانگی ہے. تو کہتے ہیں اگر آپ نہ گئے تو. میں نے کہا نہیں گیا تو پھر میں آ جاؤں گا کہ اگر میں پاکستان میں ہوا. پھر ان کا 2 دن پہلے فون آیا کہ ہوا کیا. میں نے کہا یار کوئی تعویذ دبایا ہے تو مجھے بتا دیں، میرا پاسپورٹ نہیں آ رہا ہے. میں ایسا ہوتا نہیں ہے نارملی، تو پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ہم روز ایمبیسی فون کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کل مل جائے گا، آج مل جائے گا. میں نے یا تو آپ نے کوئی خاص دعا کی بھی ہے یا واللہ عالم کیا معاملہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب اگر آپ کا پلان نہ بنے تو. میں نے کہا میں کسی اور ملک سفر کروں گا، میرا ارادہ یہی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ اب آپ کہیں اور جائیں تو کم از کم 6 تاریخ کے بعد جائیے گا اور آپ بیان میں آ جائیے گا. میں ان سے بہت دلی محبت کرتا ہوں. شوکت بھائی کو شاید بہت سارے ذمہ داران جو بعد میں دعوت اسلامی والے نہیں جانتے، یہ ہمارے بہت سینئر اسلامی بھائی ہیں گلزار حبیب کے زمانے سے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جن کا بیان ہم سنتے تھے. میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ آپ بیانات کا سلسلہ پھر شروع کریں گے. میں اب سن نہیں پاتا ان کو، لیکن ان کے بیانات میں خود سننے جاتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم سیکھے ہیں، اور اپنے بڑوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. تو میں بہت دل سے ان کی عزت کرتا ہوں. مجھے بڑا تھا کہ میں اگر ہوتا پاکستان میں تو میں ضرور شرکت کرتا، مگر میرا پلان نہیں تھا. اب میں جب میرا پاسپورٹ مجھے ملا تو آج رات میں نے اپنی 2:45 بجے کی فلائٹ کی ہے. میں ابھی اپنا سارا سامان، پاسپورٹ لے کر آیا ہوں. یہاں سے انشاءاللہ فارغ ہو کے میں سیدھا ایئرپورٹ جاؤں گا. میں نے اپنا وعدہ نبھایا. میرے بھائی کے گھر میں شادی ہے. مجھے یہ الحمدللہ یہ میری خوشی کا دن ہے، اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ ان کے خاندان کو مزید خوشیاں عطا فرمائے الحمدللہ. اب آج مجھے جو مختصر حاضری کا موقع ملا ہے، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. قیامت کے دن نور کی کتنی ضرورت ہوگی، اس کو ذرا سمجھیے گا. بروز قیامت احادیث کا یہ مضمون ملتا ہے، جس کے پاس جتنا نور ہوگا وہ اس نور کی روشنی میں پل صراط کو پار کرے گا. پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل ہے. آپ ذرا سمجھیے پل صراط کی وحشت. ایک تو تلوار سے زیادہ تیز، دوسرا بال سے زیادہ باریک. اب مثال کے طور پہ آپ کو کوئی اللہ نہ کرے لائٹ چلی جائے پورے شہر میں اور اندھیرا دھوپ ہو جائے، نارملی کچھ نہ کچھ روشنی پھر بھی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے اور آپ کو کوئی کہے کہ جناب آپ نے ایک ایسا پل پار کرنا ہے کہ جس کے نیچے بڑی کھائی ہے، تو انسان تو پریشان ہو جائے گا کہ تھوڑی سی موبائل ہی کی لائٹ مل جائے جس سے میں دیکھوں تو صحیح کدھر کھائی ہے اور کدھر کھائی نہیں ہے. مگر پل صراط تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور جہنم کی پشت پر بنا ہوا. کٹ کٹ کر لوگ جہنم میں گر رہے ہوں گے. حدیث مضمون ملتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہوگا. کسی کے پاس بہت تھوڑا نور ہوگا. یہاں تک الفاظ ملتے ہیں کہ کسی کے پاس ایسا نور ہوگا، گناہ بہت ہوں گے، نیکیاں کم ہوں گی، تو نور جلتا ہوگا بجھ جاتا ہوگا، جلتا ہوگا بجھ، ایک قدم اٹھاتا ہوگا پھر اندھیرا ہو جائے گا، پھر تھوڑا سا اجالا ہوگا پھر چلے گا پھر اندھیرا
اندھیرا ہو جائے گا. یعنی قیامت کے دن نور کی کتنی ضرورت ہوگی. وہ لائٹ ہوگا, وہ نور ہوگا جس کی روشنی میں لوگ پل صراط کو پار کریں گے. اور نبی پاک فرماتے ہیں کہ درود پاک کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. پڑھیں درود پاک, ایسا نہ ہو اندھیرے میں رہ جائیں. اور درود پاک تو وہ برکت ہے کہ دنیا میں بھی اندھیروں سے دور کرتا ہے, دنیا میں بھی زندگی روشن کرتا ہے. انشاءاللہ درود کی برکت سے قبر بھی روشن ہوگی اور انشاءاللہ پل صراط پر بھی نور ملے گا. تو زندگی میں درود پاک شامل ہونا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں. مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آج شادی خانہ آبادی کا اجتماع ہے اور میں اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا. فیملی کے لوگ موجود ہیں, اسلامی بہنیں پردے میں ہیں, موقع ملا ہے خاندان والوں سے بات کرنے کا. اس دنیا میں ایک بڑی عجیب و غریب شادی ہوئی ہے اور کچھ ایسی شادی ہے کہ اس خاندان سے ہم سب کو بڑی محبت بھی ہے. ماجرا کچھ یوں تھا کہ ایک نوجوان دریا کے کنارے کسی کام سے گیا اور بھوک نے ستایا. اس نوجوان نے دیکھا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. اس نوجوان نے, بھوک نے ستایا ہوا تھا, سیب اٹھایا اور کھا لیا. سیب تو کھا لیا مگر اب خوف خدا والا نوجوان تھا, حقوق العباد کی اسے فکر تھی. اس کو خیال آیا کہ یہ سیب ہے کس کا, میں نے کھا لیا, بروز قیامت اگر اللہ نے اس کے بارے میں سوال کیا تو جواب کیا دوں گا. اب اس نوجوان نے تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ سیب آیا کدھر سے. دریا کے کنارے کنارے چلتے 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 ایک ایسے باغ پر پہنچا کہ جس باغ پر سیب کے درخت تھے اور وہ سیب کا درخت جو ہے وہ دریا کے بالکل اوپر ہی تھا. اس نے ریئلائز کیا, ازیوم کیا کہ یہ وہیں سے آیا ہے. باغ کے مالک کے پاس پہنچ گیا کہ میں تھوڑا دور سے آیا ہوں چلتے چلتے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے باغ کا سیب پانی میں گرا اور میں نے اسے کھا لیا, مجھے معاف کر دیں, میں آپ سے یہ معاف کروانے آیا. اب ذرا سوچئے, ایک سیب اس کو تلاش کیا گیا اور جا کر معافی مانگی جا رہی ہے. آج لوگ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں, زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں سامنے والا بھول گیا, کاروباری لوگ بیٹھے ہیں نا, سامنے والا بھول گیا, بتانے کی کیا ضرورت ہے, صاحب میں وہی بھولا ہے نا, تو کہتے ہیں نہیں وہ بھول گیا میرا ہو گیا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, اچھا یہ تو وہ لوگ ہیں جو ڈیلیبریٹلی ظلم کرتے ہیں, چھین لیتے ہیں, لوگوں کا قرضہ نہیں لوٹاتے, زمینوں پہ قبضہ کر لیتے, وہ الگ لوگ ہیں. جو ہمارے یہاں ساہوکار کہلاتے ہیں, نیک کہلاتے ہیں, نارمل بزنس مین کہلاتے ہیں, ہم سے بھی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر فروٹ مارکیٹ گئے, سبزی لینے گئے, ڈرائی فروٹ کے پاس لینے گئے اور بغیر اجازت اس کے ٹھیلے سے اٹھا کے کچھ کھا لیں گے. بغیر اجازت کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, وہ چیز جس کی اس کی اجازت ہی نہیں ہے, 1 کلو اس نے تول دیا, ہم ایک سیب اور ڈال دیں گے, ایک امرود اور ڈال دیں گے, ایک بیر اور ڈال دیں گے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک سیب, ایک امرود, ایک پھلی, ایک ڈرائی فروٹ اگر وہ اجازت کے بغیر ہے یا زور زبردستی سے ہے, اس کی رضا کے ساتھ نہیں ہے, تو قیامت کے دن کیسے جواب دیں گے؟ میری ان باتوں سے ہو سکتا ہے کسی کو خیال آ رہا ہو کہ یہ تو نارمل سی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, کہ اس پر کی پکڑ ہوگی. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے. کتنے پیسے؟ 3 روپے نہیں, 30 پیسے نہیں, 3 پیسے. جو کسی کے 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, کل بروز قیامت 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. اگینسٹ آف 3 پیساز اونلی. ہزاروں لاکھوں روپے والے کدھر جائیں گے؟ ساری زندگی کی نیکیاں دے دیں گے تب بھی. اول تو 700 مقبول نمازیں ہمارے پاس ہیں کہ نہیں پتہ نہیں ہے. تو بہرحال وہ نوجوان خوف خدا والا تھا, لیکن وہ باغ کے مالک جو تھے وہ بھی کمال کی شخصیت تھے. کہتے ہیں ایسے تو معاف نہیں کروں گا. کہا اچھا پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہا اتنے دن پرٹیکولر ٹائم طے ہوا, یعنی اتنے ماہ یا اتنے دن تم نے میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہے, مالی بن کر میرے باغ سنبھالنا ہے. کس کام کے لیے؟ ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے. خوف خدا والا نوجوان تک کہتا پھر معاف کر دیں گے, اگلی بات اس کے بعد کریں گے, پہلے یہ کرو. وہ نوجوان شروع ہو گیا محنت کرنا, مالی بن کر باغ کی رکھوالی کرنا, پانی دینا, پودے کاٹنا, جو بھی کرنا تھا.
पर्टिकुलर टाइम पूरा हो गया, वो मुकर्ररा मुद्दत पूरी हुई, का हुजूर अब तो माफ कर दें, कहीं अब दूसरी शर्त भी है, और वो बड़ी बड़ी ही डिफिकल्ट शर्त थी कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। और सुन लो, मेरी बेटी आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथ उसके है नहीं, बोलती नहीं है, गूंगी है। इतने सारे नौजवान बैठे हैं, हमसे कोई कहे जनाब शादी अगर रिस्की नहीं हुई, कैसी बीवी चाहिए, तो हमारी तो लिस्ट ही दूसरी होती है ना, है? इंसान है, उसकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, खूबसूरत हो, दिखने में अच्छी हो, पढ़ी लिखी हो, और बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। लेकिन उस नौजवान से कहा जा रहा है कि ना देखने में अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है। खौफे खुदा कितना था, कहता ठीक है मुझे ये भी मंजूर है, फिर तो माफ कर देंगे। कहा फिर माफ कर देंगे। निकाह होता है, वो नौजवान अपने गुजरा उरूसी में जाता है, घबरा कर बाहर आ जाता है, कहता हुजूर कोई गलतफहमी हो गई है, मेरा निकाह जिससे हुआ कि ये वही औरत है, क्योंकि जिस खातून से अभी मैं कमरे में मिलकर आया हूं वो तो देखती भी है, बोलती भी है, सुनती भी है, सही सलामत खूबसूरत। अब वो बुजुर्ग थे, बेसिकली जो बाग के मालिक थे वो हजरत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि तआला अलैह थे, वो भी अल्लाह के वली थे। कहते बेटा बात यह है, जब मेरे बाग में तुम सेब का हक बख्शवाने आए तो मैंने जान लिया कि तुम खौफे खुदा वाले नौजवान, तुम्हारे अंदर बड़ा खौफे खुदा है। मैंने टेस्ट लिया तुम्हारा कि पर्टिकुलर इतने दिन तुम मेहनत करके क्या बाग की रखवाली भी करोगे, तुम उसमें भी कामयाब हुए। बात यह है बेटा, मैंने अपनी बेटी को बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी अकीदतों से पाला है, उसकी बड़ी जबरदस्त तरबियत की है। मेरी बेटी को अंधी इसलिए कहा मैंने कि आज तक उस बेटी ने हराम नहीं देखा। मैंने बहरी इसलिए कहा कि मेरी बेटी आज तक हराम सुनने से बची हुई है। लंगड़ी इसलिए कहा कि कभी बेपर्दा घर से बाहर निकली नहीं पैरों के साथ, हाथ कभी जुल्म के लिए उठे नहीं, इसलिए मैंने बगैर हाथ वाली कह दिया। ऐ मेरे बेटा, ऐसी पारसा और नेक बेटी के लिए मुझे तुम ही जैसा खौफे खुदा वाला नौजवान चाहिए था, इसलिए मैंने तुम्हारा इसके साथ निकाह किया है। जाओ अब जिंदगी के खुशगवार दिन इसके साथ गुजारो। ये वाकया कई बार सुना होगा आपने, मगर जरा सोचिए कि जब ऐसा नेक जोड़ा मिला तो अल्लाह ने औलाद कैसी अता की। ये औलाद कोई और नहीं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीराने पीर गौसे आजम फिर पैदा हो। ये गौसे पाक के वालिदैन का वाकया, और ये वाकया बयान करने की आज मेरी दो वजूहात हैं। पहली बात तो जिक्र गौस हो जाए, 11वीं का महीना मुबारक महीना है, पता चले कि पीराने पीर का घराना कैसा था, उनके वालिदैन कैसे थे। अल्लाह अकबर, आपकी वालदा की पारसाई कैसी कि गौस पाक 5 साल की उम्र में कारी साहब के पास जाते हैं, फर्स्ट डे इन मदरसा। कारी साहब कहते हैं पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीराने पीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ना शुरू करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा नहीं जनाब, जबानी 18 पारे कारी साहब को सुना दिए। कारी साहब ने कहा और पढ़ो, इतने ही याद है। 5 साल की उम्र में 18 पारे कहां से याद किए, पहला दिन है मदरसे में। हुजूर मदरसे में याद नहीं किए, बल्कि जमीन पर आकर भी याद नहीं किए। मैं माँ के पेट में था, मेरी माँ को 18 पारे याद थे। माँ कुरान का दौर करती थी, माँ के पेट में ही 18 पारे याद कर लिए। याद रखिए, औलिया किराम में भी जो ना कैटेगरीज हैं। कुछ औलिया किराम वो हैं जिन्होंने चोट खाई, तब्दील हुए, उनकी जिंदगी में इनकलाब आया और फिर अल्लाह के वली बने। हज़रत जुनैद बगदादी, फुज़ैल बिन अयाज़, हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला, बड़ी लिस्ट है कि जो बड़े बड़े मामलात में थे, मगर ऐसी दिल पे चोट लगी, तौबा की, अल्लाह ने विलायत अता फरमाई। मगर मेरे और आपके गौस का मर्तबा यह है कि अल्लाह ने उन्हें मादरजाद वली पैदा फरमाया है। हाँ, माँ के पेट से ही बरकतें आपकी समझें। माँ को छींक आती थी, माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती, गौसे पाक माँ के पेट से ही यरहमुकिल्लाह की आवाज लगाया करता। तो मेरा ये तो मर्तबा गौस है। मगर जो आज मेरा टॉपिक है, जो आज एक फैमिली के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, क्या तलाश किया हजरत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने गौसे पाक के वालिद साहब ने? क्या क्वेश्चन था, बेटा किधर रहते हो, किस जात और बरादरी के हो, खानदान कौन सा है, कमाते कितना हो, बैंक बैलेंस कितना है? कोई ऐसा क्वेश्चन था? एक ही सवाल था, एक ही टेस्ट था कि इस बंदे के दिल में खौफे खुदा है, ये अल्लाह को राजी कर देगा, अल्लाह इसके पूरे खानदान को राजी कर देगा। सिंपल इज दैट।
مثال کے طور پہ جو شخص مجھے جواب دینا، میں اپنی بچی کا اگر رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، جہاں رشتہ ہونے جا رہا ہے، جو بھی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اگر وہ ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ اس سے رب راضی ہے، تو جس سے رب راضی ہے اس کی دنیا تو بہترین ہی ہونی ہے نا، کیونکہ خالق کائنات تو رب ہے نا، خوشیاں دینے والا وہ، رزق دینے والا وہ، اولاد دینے والا وہ، برکتیں دینے والا وہ راضی تو سب راضی، سب بہتر ہو جائے گا۔ لیکن پرابلم یہاں یہ ہے کہ ہماری پریورٹیز یہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو الگ سوال ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی کو لڑکے کی تلاش ہے، تو نارملی خاندان والے کیا دیکھتے ہیں؟ دکھتا کیسا ہے؟ اچھا دکھتا اچھا نہیں پھر بھی چل جائے گا، کماتا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، اچھا برادری کون سی ہے؟ چوتھا سوال شاید یہ ہو جائے کہ کوئی برے فیل میں تو نہیں، کوئی غلط عادتیں تو نہیں ہیں؟ اچھا غلط عادتوں میں بھی ہماری اپنی تھنکنگ ہے، اپنی سائیکی ہے ہماری۔ غلط عادتیں کیا؟ شراب تو نہیں پیتا، نشہ وشہ تو نہیں کرتا، جواری تو نہیں ہے، بس باقی ٹھیک ہے۔ ارے شرابی سے بڑا گناہگار بے نمازی ہے، نماز نہ پڑھنا تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا۔ اور میں آپ کو اس سے بڑا پوائنٹ بتاؤں کہ جو نماز سے بھی پہلے چیک کرنا ہے، وہ یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہے، مینٹل لیول کیا ہے۔ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ساری زندگی اپنی بچی کو لوگوں نے پردے میں رکھا، ساری زندگی اولیاء، صحابہ، اہل بیت کی محبت پلائی، پنجتک کی غلامی بچی کو سکھائی، غوث پاک کی دیوانی بنایا، اور جب جہاں شادی ہوئی پہلے تو کہا برقع اتارو، ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا یہ پردہ، پھر اس کے بعد کا غوث پاک کا نام نہیں لینا ہے، پنجتن کی امام حسین کی نیاز کیا ہوتی ہے، روتے ہوئے دیکھا میں نے والدین کو سر پکڑ کے کہ یہ کیا ہو گیا، بچی کو ہم نے ساری زندگی قائد درست کیے، یہ تو دیکھا خاندان کیسا ہے، یہ تو دیکھا کماتا کتنا ہے، مگر دے دی بچی اس کے ہاتھ میں کہ جس کا عقیدہ ہی کچھ اور تھا۔ ظلم کیا آپ نے اپنی بچی کے ساتھ، کیوں صرف بچی کے ساتھ نہیں، آنے والی نسلوں کے ساتھ۔ اب بچوں کا عقیدہ کیا ہوگا، یعنی یہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ خدا کے واسطے بڑے بیٹھے ہیں، خاندان کے لوگ بیٹھے، پریورٹی بنائیے اپنی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو حدیثیں سناؤں گا ابھی، میں تو صرف آپ کا ایک ذہن بنا رہا ہوں کہ ہونا ہو کیا رہا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، کہ پریورٹیز، ترجیحات کیا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدہ دیکھو، اس کی بلیف، اس کا ایمان کیا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں، کماتا کتنا یہ سب پوچھتے ہیں، کیسے کماتا یہ پوچھتا کوئی، کہ حلال کما رہا ہے حرام کما رہا ہے۔ جو سود کا کام کرنے والا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، میں اپنی بچی اس کے ہاتھ میں دے دوں تو رب سے لڑ رہا ہے۔ جو اللہ سے جنگ کر رہا ہے اس کو تو بربادی ہونا ہے نا، کوئی رب سے جنگ کر کے جیت سکتا ہے؟ آپ بتاؤ نا، میں بچی اس کی، اچھا پھر بڑا بنگلہ، بڑی گاڑی، بڑا اس کا معاملہ دیکھ کر دے دی، پتا چلا حرام کما رہا ہے، اٹ مینز آپ کی بچی کے منہ میں حرام کے لقمے ڈالے گا، اس کی ہونے والی اولاد حرام پہ پلے گی۔ یہ ماں باپ نے اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا کیا یا ظلم کیا؟ اور یہاں میں لڑکوں سے بھی بات کروں گا، بعض اوقات تو لڑکے لڑکی مانتے کون سے ماں باپ کی۔ آپ کی بھی پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اگر ماں باپ کو کہیں کہ میرا رشتہ کرنا ہے تو پہلے دیکھنا اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا دین ایمان کیسا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ ہے کہ نہیں۔ بالکل اسی طرح لڑکی تلاش کرنی، ہم نوجوان بیٹھے ہیں، میں آپ کو بڑی عجیب بات کہوں گا جو شاید بہت ساروں کے لیے شاکنگ ہوگی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا، جس لڑکے کی شادی نہیں ہوئی نا، اس لڑکے کی ہونے والی اولاد پر اس لڑکے کا حق ہے۔ اب لوگ کہیں گے ابھی شادی نہیں ہوئی تو اولاد کا حق کدھر سے آ گیا؟ جناب، اور وہ حق کیا ہے کہ اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے۔ اولاد کی پہلی درسگاہ اس کی ماں ہے۔ غوث پاک کی ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی نا، بیٹا پیٹ میں قرآن سیکھ رہا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ اور فلمیں ڈرامے دیکھے، بے حیائی کرے، بچے کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ ماں نمازی ہو، ماں دیندار ہو، ماں با پردہ ہو، تو آپ بتائیں آنے والی نسلیں کیسی ہوں گی؟ مگر آج ہی کون دیکھتا ہے؟ اے نوجوانوں، صرف خوبصورتی دیکھ کر، صرف جہیز دیکھ کر، صرف دنیاوی پڑھائی دیکھ کر فیصلے نہ کرو۔ اور میں آپ کو نبی پاک کا فرمان سناؤں گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عورت سے نکاح کے لیے 4 چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں نارملی، یہ اس زمانے سے ہی ہے، یہ نیا نہیں ہوا، نبی پاک کے دور سے یہ نبی پیارے آقا نے فرمایا. نمبر 1 آقا فرماتے اس کا مال. نمبر 2 حسب نسب، خاندان کون سا ہے، برادری کون سی ہے. نمبر 3 حسن و جمال. نمبر 4 دین. نبی پاک نے پہلے 4 ایسپیکٹس بتا دیے، 4 ریزن بتائے کہ لڑکی تلاش کرتے وقت ان چاروں میں سے چاروں چیزیں یا کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مگر پریورٹی کس کو دینی ہے. نبی پاک فرماتے تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو، تم دیندار عورت کے حصول کی کوشش کرو. ان چاروں میں سے ترجیح دینداری کو دینی ہے. دینداری تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے کہ لڑکی نمازی ہے کہ نہیں، با پردہ ہے کہ نہیں، با حیا ہے کہ نہیں. ہم نے تو فوٹو دیکھنی ہے، تصویر دیکھنی ہے، ٹھیک ہے خوبصورت لڑکی کی تلاش کرنا منع نہیں ہے، مگر میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں پریورٹی کیا، ترجیح کیا ہونی چاہیے. ایک اور حدیث سنیں کہ جو مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے شادی کرتا ہے، اس کے بارے میں نبی پاک کیا فرماتے ہیں. پیارے آقا فرماتے جس نے کسی عورت سے اس کی عزت کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ذلت کو بڑھائے گا. ریزن یہ ہے کہ بڑے خاندان والے یہ آئے گی تو اپنی بھی عزت بڑھ جائے گی، اپنا بھی نام ہو جائے گا. فرمایا اللہ اس کی ذلت میں اضافہ فرمائے گا. فرمایا جو کسی کے مال و دولت کی وجہ سے نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی غربت میں اضافہ کرے. سسرال کے مال پہ نظر رکھ کے شادی کرنی ہے، اللہ مجھے دینا، کبھی میں کسی کے مال پہ کیوں نظر رکھوں، اللہ مجھے اور میرے بچوں کو اتنا دے کہ وہ دینے والے بنے، کبھی لینے والے نہ بنے. ابھی شادی کرتے نہیں سسرال کا اکاؤنٹ چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ورثہ کتنا ملے گا. بھائی اس کا باپ زندہ ہے کیا پتا، اس سے پہلے بیٹی چلی جائے، ابھی سے ورثے کی باتیں شروع کر دی. تو یہ عجیب تھنکنگ ہے. تیسرے نمبر پر جس نے عورت کے حسب نسب یعنی خاندانی بڑائی کی بنا پر نکاح کیا اللہ تعالیٰ اس کی کمینگی کو بڑھائے گا. اور آقا فرماتے جس نے صرف اور صرف اس لیے نکاح کیا کہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے یا صلہ رحمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عورت میں برکت دے گا اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا. شادی تو پھر بھی ہونی ہے نا، نیت اچھی ہو جائے اللہ برکتیں ڈال دے گا. اور پھر ایک تو شادی سے پہلے تلاش کس طرح ہم کرتے ہیں، دوسرا پھر شادی میں جو کیا جا رہا ہے، شادی کے اندر جو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. میرے بزرگ بیٹھے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے عرض کرتا ہوں اس بات کو بہت خوبصورت طریقہ ہے یہ کہ شادی میں محفل ہو، بیان ہو، اللہ رسول کا ذکر ہو، لیکن اب ہو کیا گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ اب اس کو بھی ایک ہماری نیمی میں کہتے ہیں ویدی بنا دیا گیا، فارمیلٹی بنا دیا گیا. محفل تو ہوگی نا، مگر محفل کے ساتھ باقی بھی سب ہوگا، اور وہ سب ہوگا جو نہ بتانے والا ہے. بعض اوقات تو لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے گئے بیان میں، دوسرے دن اسی خاندان نے ڈھول دھمکا کیا ہوا تھا، پھر کسی جناب گلوکار کو بلا کے آرکیسٹرا بلائے ہوئے تھے، پھر جناب ہولی کی. اب تو عجیب بات یہ ہے کہ مہندی ڈھولکی یہ تو حرام کام تھے ہی تھے، آتش بازی کے نام پر جو بیڑا غرق کرتے ہیں اس کے بعد اب کوئی رنگ پارٹی کے نام سے بھی شروع کر دیا گیا ہے. یہ مسلمانوں میں کدھر سے یہ رسمیں آ گئی. مجھے ایک بات بتائیں، میرے گھر میں خوشی ہو، ایسا ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، خوشی میں تکلیف ہو. مگر بتائیے آج جس طرح کی یہ جو آتش بازی ہوتی ہے، میں بھی ایک بلڈنگ میں رہتا ہوں اور جو لوگ رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کسی کی شادی ہو جائے بلڈنگ میں یا پڑوس میں، اتنی آتش بازی، اتنے رات کو، وہ بھی 2 بجے، نہ جانے کتنے بیمار اٹھ جاتے ہوں گے، کتنے بچوں کی نیند خراب ہو جاتی ہوگی، کتنے لوگ ڈر جاتے ہوں گے، کتنوں کو صبح کام پہ جانا ہوتا ہے. ارے میرے پیر و مرشد تو نعت خوانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعت خوانی ایسی مت کرنا کہ اتنی آواز ہو کہ کسی کی نیند خراب ہو. اللہ رسول کے ذکر میں ایسی آواز مت رکھو کہ کسی کی نیند خراب ہو. اور آتش بازی کر کے جو شیطان کی ایجاد ہے وہ کام ہم شادی میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب خوشی کے موقع پر تو سب چلتا ہے. میرے ینگسٹرز بیٹھے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ ایک نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، مجھے جواب دو نا. اگر میری نئی زندگی کی ابتدا ہی اللہ کی نافرمانی سے ہو رہی ہے تو کدھر سے خوشیاں ملیں گی؟ خوشیاں دینے والا تو رب ہے نا، یہ کسی اور سے لینی ہے معاذ اللہ. اللہ کے سوا تو کوئی خوشیاں نہیں دے گا نا. مطلب ایسا لگتا ہے کہ شادی میں ہر وہ کام کرنا ہے جس سے رب ناراض ہو جائے. مقابلہ ہوتا ہے، جوا، شراب، ارے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے شادیوں میں. اچھا کسی بندے سے کہو بھی نا کہ حضرت آپ کے گھر میں، تو جواب کیا ملتا ہے؟ بچوں کی خوشی کے لیے کیا کریں جناب، کرنا پڑتا ہے. اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں ہم
کہتے ہیں اولاد نہیں ہو رہی، بچوں کی شادیاں ہو گئی، 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، ہماری بچی کی شادی ہوئی سسرال میں بڑی پریشان ہے، گھر میں روز جھگڑے ہیں، اللہ معاف کرے ناراض ہو کے گھر آ کر بیٹھی ہے، کسی کے بارے میں پتہ چلتا طلاق ہو گئی. مجھے بتاؤ ان تمام شادیوں میں ہم نے کیا کیا تھا؟ خدا را یہ بڑا نازک مرحلہ ہے. میں ایک صاحب سے ملنے گیا تھوڑا عرصہ پہلے، بڑی کمال کی بات انہوں نے بتائی. وہ کہتے ہیں میں جب اپنے بچے کی شادی کرتا ہوں، ان کے 3 یا 4 بچے تھے، اللہ نے بہت نوازا، میں اپنے بچے کی شادی کے ساتھ ایک غریب بچے کی بھی شادی کرتا ہوں. میں خرچہ بچاتا ہوں، میں بیجا خرچہ نہیں کرتا، اور اتنے ہی پیسوں میں میں ایک اور غریب بچے کی جوڑے کی شادی کروا دیتا ہوں. اس کی برکت سے میرے بچے خوش رہتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، عقل بھی یہی کہتی ہے. بھائی آپ مجھے بتائیں، پاکستان میں ہزاروں لاکھوں ایسے بچے بچیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، مائیں انتظار میں ہیں کہ بچیوں کے رشتے آ جائیں، بچوں کے رشتے آ جائیں. آج مجھے اگر میں باپ ہوں اور میری بچی یا میرے بچے کی شادی ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ نہیں کہ اللہ نے یہ دن دکھایا کہ میرے گھر میں یہ خوشی آئی. پوچھو شوکت سے ان کے دل میں کتنی خوشی ہوگی. نصیب والوں کو یہ خوشی ملتی ہے، مگر ہم کرتے کیا ہے کہ اس خوشی کے موقع پر جس نے خوشی دی ہے اسی کو ناراض کر رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے؟ اللہ عطائیں بڑھائے، ہم صدقے بڑھائیں ہیں، ہم خیرات بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں، ہم شکر بڑھائیں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے میرے خاندان کو یہ خوشی عطا کی. مگر ادھر وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے ہیں. ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے رب ناراض ہو جاتا ہے. نہ کریں ایسا، خدا را نہ کریں. بلکہ میں میرے نوجوانوں کو کہتا ہوں، یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے، بعد میں ریکارڈنگ بھی شاید چلے، جہاں جہاں میرا یہ بیان سنا جائے آپ اسٹینڈ لے لیں کہ میری شادی ہے، میری شادی میں کوئی اللہ کی ناراضی والا کام نہیں ہوگا. بعض اوقات تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں چاہتے ماں باپ، نوجوان لڑکا کھڑا ہو جاتا ہے، لڑکیاں کہتی نہیں جناب ہماری شادی میں بے پردگی والے کام نہیں ہوں گے، ڈول دمک کے نہیں ہوں گے. تو یہ کون سی شادی ہے؟ ارے نبی پاک فرما رہے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے بہترین نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. کس پر؟ دونوں سائڈوں پر، لڑکی والوں پر بھی اور لڑکے والوں پر بھی. بڑی آسانی سے نکاح ہو جائے. آج ہمارے بہت سارے لوگوں کی تو شادیاں اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اس پیسے نہیں ہیں. پوچھو بھائی شادی میں کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں؟ میاں قاضی صاحب آ جائیں، 2 نکاح آ جائیں، چند چھوارے باٹے، ہو گیا نکاح؟ نہیں جناب، وہ مہندی، تو پھر بڑا ہال، تو پھر مہنگے کھانے، اس کے بعد پھر مہنگے لباس. ہم نے شادی جیسے جائز سنت کام کو اتنا برڈن بنا دیا کہ جب تک 20-25 لاکھ چھوٹے گھرانے کے پاس، نارمل گھرانے کے پاس نہ ہو، شادی کے نام نہیں لے سکتا. مکروز. اچھا، اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث کے تحت بڑی کمال کی بات لکھی کہ بہترین شادی وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو. اس کے تحت لکھا کہ دونوں میں سے کوئی مکروز نہ ہو جائے. یقین کریں میں نے کئی خاندانوں کو بچی کی شادی تو کروا دی مگر ماں باپ 10 سال کے لیے مکروز ہو گئے. میں آپ کو ایک اپنے خاندان کا واقعہ سناؤں گا، شاید کسی کے دل میں اثر ہو جائے. ہم باٹوا والے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باٹوا والوں میں اب تو شاید کم ہو گیا، ورنہ پہلے گھر سامان جس کو کہتے ہیں گھر دیتے، لڑکی والے گھر دیں گے تو شادی ہوگی. مجھے اپنے بہت قریبی رشتہ دار کے بارے میں پتا چلا کہ لڑکی والوں نے جب شادی کی نا، ماں باپ نے اپنا گھر بیچا اور اپنی بچی کو گھر دیا اور اس کی شادی کی. ماں باپ کرائے پہ چلے گئے. میں اس لڑکے کو جانتا تھا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، دل سے دعا ہے. میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار تم اپنی بیوی سے گھر لیا، تم نے، اس نے بھی پیسے دلائے تھے، اور تمہیں پتا ہے تمہارے ساس سسر کرائے پہ رہتے ہیں. ان کے ساس سسر نے مجھے نہیں کہا، میں نے اس کو کہا یار اللہ نے تمہیں کتنا دیا ہے، تم کسی کو گھر سے نکال کر اپنا گھر آباد کیا تم نے. اللہ اس بندے کو سلامت رکھے، اس نے اپنا گھر بیچا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہوا اور اپنے ساس سسر کو پھر گھر واپس دلایا. یہ ہے نا کام. یعنی آپ کی شادی میں دوسرا مقروض ہو جائے. یعنی کئی لڑکی والے بیچارے بچی کی شادی تو کرتے ہیں، ماں باپ کئی سال تک قرضہ اتار رہے ہوتے ہیں. ایسی شادی میں کروں کہ میری وجہ سے میرے سسرال والے قرضے میں آ جائیں. ارے دوسروں کا بوجھ بانٹو، اللہ تمہیں نواز دے گا، اتنا نوازے گا تم سے سنبھالا نہیں جائے گا. اپنے رب سے مانگو نا، کسی اور سے کیوں توقع رکھتے، کیوں کسی جہیز یا کسی لمبی ڈیمانڈ پر زندگی گزار رہے ہیں. اور خدا را میں واللہ یہ بات اب مجھے کہتے ہوئے ابھی خیال آیا کہ میں اس قدر جو جس کو کہیں کہ ایک دل کے جذبات ہیں، کچھ جارحانہ گفتگو کر رہا ہوں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے شوکت بھائی نے کہا ہے کہ اس موضوع پہ بیان کیجیے گا. مجھے کسی نے اس موضوع پہ بیان کرنے کا نہیں کہا ہے. اور کوئی اس کو بھی کہتے ہیں، بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ چلو انہوں نے کہلوایا ہم کو. میں اس لیے نہیں کہہ رہا، میں واللہ اپنے دل کی، میرا دل جلا ہوا ہے اور ہم خود بھی اس میں گرفتار ہیں. لیکن کچھ تو ہو جس پر اثر ہو جائے، کوئی تو ہو جو شادی کے اس مقدس کام کو جائز طریقے سے کرے. تلاش کرتے وقت لڑکا لڑکی میں دینداری دیکھنا شروع کر دے اور پھر اس کو آسان کر دے، سہل کر دے.
مزہ آ جائے گا یقین کرو جب لڑکے والے لڑکی والوں سے کہنا کہ بچی ہماری ہے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم جو کرنا ہوگا خود کریں گے، اللہ نے جو ہمیں دیا ہم اسی پہ رکھیں گے۔ دیکھیں ان کے دل سے کیسی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو بہرحال چند باتیں تھی دل میں، بے رب جملے تھے، اللہ قبول فرما لے، اللہ کرے کسی ایک کے دل پہ بھی اثر ہو جائے گا اور وہ اس بات کو لے لے گا تو مجھے لگے گا کہ چلے میری گفتگو قبول ہوئی۔ اللہ پاک ہمارے جو شادی خانہ آبادی ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس بات کو ضرور دیکھیے گا، خاص طور پہ میں اپنے ان بھائیوں سے ضرور بات کروں گا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ عقیدے کو، غوث پاک کی محبت کو، نبی پاک کی محبت کو، میلاد کو، نبی پاک کے ذکر کو اپنے بچوں میں ڈالا ہے اور ڈالنا چاہیے، مگر شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے فریق کے اندر یہ سب کچھ ہے کہ نہیں۔ بڑا خاندان، بڑے پیسے دیکھ کر بچہ بچی دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر آپ اس خاندان کو شیرازہ بکھرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یہ نہ کیجیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی نبی پاک کے عاشق ہوں، غوث پاک کے غلام ہوں، اہل بیت کے غلام ہوں، پنجتن کے غلام ہوں۔ ہماری نسلوں میں بھی ایصال ثواب کا سلسلہ رہے۔ میرے پوتے پوتیاں اگر ایصال ثواب کو ہی معاذ اللہ نہیں مانیں گی تو مجھے کون ایصال ثواب کرے گا؟ یہ بھی تو سوچ لو۔ ایسی جگہ شادی کر دی کہ ایصال ثواب کا ہی منع کر دیں گے تو میرا ہی ایصال ثواب رک جائے گا نا۔ امیر اہل سنت کا وہ شعر کتنا پیارا ہے، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اللہ کرے ان باتوں پر ہم عمل کریں۔ اولاد میرا اور آپ کا پھل ہے، بیج ایسا ڈالو کہ پھل بہترین نکلے۔ اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے۔ اللہ ہمارے خاندان کو سلامت رکھے، ہم سب کے گھرانے میں خوشیاں نصیب فرمائے، زوال نعمت سے بچائے۔ اور یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، یہ باتیں بار بار سنیں گے تو دل پر اثر ہونا شروع ہوگا اور ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت کریں۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ قبلہ سید باپو بھی تشریف لے آئے ہیں۔